السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم یہ پڑھیں گے اس تختی نمبر 9، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو جوڑ ہیچے وغیرہ ہیں، کیسے کس حروف کو پڑھنا ہے، یہ ساری ادائیگی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، حمزہ پہ تنوین کا غنہ ہوگا۔ وقف کی صورت میں شئی، وقف کی صورت میں یہاں مد ہوگی، حروف مدہ حروف لین کے بعد سکون آ جائے تو وہاں پہ مد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ شئی ان، شئی کی دفعہ میں ہم نے اس کو نہیں کھینچا، لیکن وقف کی صورت میں ہم اس کو کھینچ رہے ہیں۔ شئی، تو زبر تو، غین کھڑی زبر غو، تو غو، اس کو بھی وقف کی صورت میں تو غو ہی پڑھیں گے۔ تو زبر تو، غین واو زبر غو، تو غو، وقف کی صورت میں تو غو، یہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو یا زبر توئی، رو دو زبر ون، توئی رون، وقف کی صورت میں توئی رو، دو زبر وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے، اگرچہ الف ہو یا نہ ہو۔ توئی رون، وقف توئی رو، عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن، وقف کی صورت میں عاد، عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا، وقف کی صورت میں علا ہی پڑھیں گے، علا ہی پڑھیں گے۔ عین یا زبر آئی، نون دو پیش نون، عین، نون پہ تنوین کا غنہ ہوگا، وقف کی صورت میں عین، وقف کی صورت میں ادھر مد ہوگی، بس جتنا اس کو لمبا کریں گے۔ حروف لین کے بعد نون ساکن ہونے کی وجہ سے ادھر مد ہو جائے گی۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، وقف کی صورت میں فی، وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی اور فی بھی پہلے سے زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ فی، قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا، قوف یہاں پر پڑھیں گے، قولا، قوف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن، وقف کی صورت میں قول، وقف کی صورت میں حروف لین کے بعد لام ساکن ہونے کی وجہ سے مد ہو جائے گی، قول۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ، اور گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور ناظرین، میں نے ایک بات اور نوٹ کیا ہے، یوٹیوب پہ جیسے میں اپنے جیسے پڑھانے والوں کو دیکھ رہی تھی اوپر نیچے سکرول کرتے ہوئے، تو کچھ قاری اور قاریہ کے میں نے چینل کو دیکھا تو ان کی تجوید بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، یعنی کہ بہت سے کی بہت اچھی تھی، بہت سے قاری اور قاریہ کی بہت اچھی بھی تھی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کی تجوید، جن کا تلفظ، جن کے مخارج بالکل ٹھیک نہیں تھے، اور وہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اگر پڑھانا ہے تو ان کو چاہیے کہ کسی حافظ یا حافظہ کے پاس جا کے اپنا تلفظ ٹھیک کرے، اپنی تجوید مخارج ٹھیک کرے، اس کے بعد وہ اپنا چینل بنائے، اس کے بعد وہ اپنی ویڈیو ایسے بنانا شروع کرے۔ چینل بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا قرآن مجید، جن عورتوں کا، جن لڑکیوں کا، جن حضرات کا قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ایسے ہی محلے میں یا کسی بھی عورت سے جا کے قرآن مجید پڑھا اور انہوں نے ان کو سادہ قرآن مجید پڑھا دیا، تجوید سے نہیں پڑھایا، تلفظ سے نہیں پڑھایا، کیونکہ پہلے کی عورتوں کو یہ شعور نہیں تھا۔ پہلے گھروں میں ایسے ہی کسی نے قرآن مجید پڑھانا شروع کیا تو اس کو دیکھا دیکھی سب اپنے بچے ادھر ہی بھیجنا شروع کر دیتے،
اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا تجوید کیا ہوتی ہے، تلفظ کیا ہوتی ہے. ان کو یہ بس پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھا رہی ہے تو یہ ٹھیک ہی پڑھا رہی ہوگی، یہ ہمارے بچوں کو بھی پڑھا دے گی. لیکن آج کل کی عوام کو، آج کل کے لوگوں کو یہ شعور حاصل ہے کہ ان کو تجوید کا پتہ چل چکا ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ گھر بیٹھے آن لائن یا یوٹیوب کی ویڈیو کے ذریعے اپنی تجوید، اپنا مخارج، اپنا تلفظ ٹھیک کریں، ڈیلی پڑھیں اور اپنا یہ ٹھیک کریں. اور اگر قرآن مجید کی ادائیگی صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ نہ ہوگی تو اس کے معنی بدلیں گے. معنی بعض دفعہ غلط بھی بن سکتا ہے، اس کا گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے. جیسے قلب ان کا مطلب دل ہوتا ہے، قلب ان کا مطلب کتا ہوتا ہے. موٹے قاف کو بھی کاف ہی پڑھ دیں گے تو ان کا معنی بدل جائے گا. اسی طرح جو حرف کم کھینچنا اس کو ہم زیادہ کھینچ دیں، اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. وہ صیغہ ہوتا ہے واحد کا، لمبا کرنے کی وجہ سے وہ تثنیہ کا بن جاتا ہے. جو تثنیہ کا ہوتا ہے اس کو نہ لمبا کریں تو چھوٹا کر دیں تو وہ واحد کا بن جاتا ہے. اسی طرح اس کا بھی معنی بدل جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک انسان ممکن ہو، جہاں تک اس کے لیے آسانی ہو، اس کو چاہیے کہ کوشش کرے اپنی تجوید، اپنا تلفظ ٹھیک کرے. اگر اس کے باوجود بھی اس کے مخارج صحیح ادا نہیں ہو رہے، تلفظ صحیح ادا نہیں، تلفظ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مخارج میں ہاں البتہ کمی آ سکتی ہے، تو پھر وہ معذوری کے احکام میں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کوشش تو کی ہے نا، اس نے اپنا قرآن مجید ٹھیک کرنے کی کوشش تو کی ہے نا. آگے چلیں، یہ پڑھتے ہیں. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن. وقت کی صورت میں کئی دا. اچھا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ لوگ ایسی ویڈیوز دیکھیں تو آپ ایک کے بجائے کئی ویڈیو دیکھا کریں. آپ کو خود پتہ ہوگا کہ یہ پڑھنے والا کیسا ہے، وہ پڑھنے والا کیسا تھا، یہ کیسا فرق آپ خود محسوس کریں گے. کون اچھا پڑھا رہا ہے، کون سادہ پڑھا رہا ہے، کون محنت سے پڑھا رہا ہے، کون صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، کون صرف ایسے ہی چینل بنا کے بیٹھ گیا. آپ خود محسوس کریں گے، آپ خود فرق محسوس کریں گے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم، کوئی بھی ریسیپی کی یا کپڑے ڈیزائن کے، تو ہم کئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان میں ہم کئی دیکھتے ہیں کہ کون سی ہمیں اچھی لگتی ہے تو پھر ہم وہی چوز کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ قرآن کی بھی ویڈیو دیکھیں تو آپ کئی دیکھیں، قاری کی بھی دیکھیں، قاریہ کی بھی دیکھیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا فرق کا. پھر اس کے بعد آپ کو جو لگے کہ اس کا مخارج تلفظ ٹھیک ہے، یہ محنت سے پڑھا رہا ہے، تو آپ اسی سے سیکھیں، اسی سے پڑھیں، اسی کا ہی چینل سبسکرائب کریں. کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کئی فا. لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوحن. وقف صورت میں لوح. لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا. میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن. وقف صورت میں مالا. تو زبر وقف صورت میں الف سے بدل گئی ہے. ٹھیک ہے، الف اگرچہ نہ ہو پھر بھی ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے. نون الف زبر نا، را دو زبر غن، نارن. وقف صورت میں نارا. میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، مائن. وقف صورت میں ما، حمزہ ساکن ہو جائے گا وقف صورت میں. واو یا زبر وئی، لام دو پیش لن، ویلن. وقف صورت میں ویل. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.